علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عقیدہ واسطیہ میں آج جو سبق ہے اس سبق کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اس ذات پر بھروسہ رکھیں جو کبھی مرنے والے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں، اسے بقا ہے، تو لہذا اس ہستی پر آپ توکل کریں کہ جس نے کبھی بھی نہیں مرنا۔ توکل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان اس کو اختیار کر لے تو وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی بھروسہ کرنا، یہ یقین ہونا کہ مجھے نفع اگر کہیں سے ملنا ہے تو وہ اللہ ہی ہے دینے والا، میرا نقصان اگر دور ہو سکتا ہے تو اسے دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ، اس پر اعتماد، اور یہ یقین ہونا کہ وہ اللہ جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے وہ میری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اللہ جو سورج چاند ستاروں کو لانے اور لے جانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ میری مشکلوں اور پریشانیوں کو لے جانے پر بھی وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں روشنیاں وہ لے آتا ہے، ایسے ہی میرے غموں میں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں وہ خوشیاں لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پورا ایمان اور پورا یقین اللہ پر کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں یہ تمام چیزیں ہیں، پھر اس پر بھروسہ کرنا، اور پھر یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اسے کوئی موت نہیں، وہ زندہ ہے اور بقا ہے اور کبھی اس کا خاتمہ نہیں۔ اب اس کی بجائے اگر انسان مخلوق پر بھروسہ کرے تو مخلوق ایک دن فنا ہونے والی ہے، مخلوق میں نقص ہے، کمزوریاں ہیں، مخلوق کو موت ہے، مخلوق کو نیند ہے، مخلوق اس میں بڑھاپا ہے، کمزوریاں ہیں، تو پھر یقین اور بھروسہ اس پر کرو کہ جس میں نہ نقص ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ اسے نیند ہے، نہ اسے موت ہے، تو لہذا توکل اس اللہ پر۔ تو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ کی یہ صفت کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، اور اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے اگلی کچھ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم وہ کس کمال کا ہے۔ قرآن کی بعض آیات جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اس کے دلائل ہیں۔ پہلی آیت کہ وہ العلیم الحکیم، اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ علیم ہے، علیم، بہت علم، مکمل علم، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کی جو بھی مخلوق ہے تو اس کی ساری مخلوق میں کوئی بھی سب سے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی ہو تو اس کا علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے پچھلے ایک درس میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ جب وہ سمندر میں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے تو
ایک چڑیا نے اپنے منہ میں اس سمندر سے پانی لیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کے اور میرے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ چڑیا کے منہ میں پانی ہے، یہ آپ کے اور میرے علم کی مثال ہے۔ کہاں یہ سمندر اور کہاں چڑیا کے منہ میں یہ پانی، کتنا بڑا فرق ہے۔ دو وقت کے امام نبی وہ اپنا دونوں کا علم اتنا بتا رہے ہیں کہ اتنا علم ہے ہمارا، اتنا محدود علم ہے ہمارا۔ تو اللہ کا علم، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے ذریعے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ انسان پوری دنیا کے اندر کہاں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا ان کی ضروریات ہیں، کیا ان کی حاجات ہیں، پھر صرف ظاہر ہی نہیں، ان کا باطن، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی زبان اور ان کی زبانوں سے نکلنے والے مختلف لفظ، مختلف زبانیں، پھر انسان ہی نہیں، مختلف جانور، مختلف پرندے، ان کی زبانیں، ان کے دلوں کے اندر کے احساس، سمندر کی مخلوق، اس مخلوق کے رہن سہن، ان کی بات چیت، ان کی گفتگو، ان کی حاجات، ضروریات، کس کس چیز کا تذکرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، خوب جانتا ہے۔ یہ ہے وہ العلیم، یہ ہے اس کے صفت علم، علیم۔ پھر حکیم، حکمت اور دانائی، کس کو کس وقت میں دینا ہے، کس کو کس وقت میں اس سے چھیننا ہے، اور کس وقت میں کسی کو دینا ہے، اس کو پتہ ہے، اور کیوں کرنا ہے۔ بعض باتیں ہمارے دماغ میں فٹ نہیں بیٹھتی، سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے پاس حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، اس کے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، مجھے کس وقت مرنا چاہیے اور کب تک زندہ رہنا چاہیے، مجھے کب تک خوش رہنا چاہیے اور کس وقت میں مجھے رونا چاہیے، اور کس وقت میں مجھ پر تنگی آنا چاہیے اور کس وقت میں مجھ پر خوشحالی آنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا آج ہی آئے خوشحالی، لیکن اس کو پتہ کہ کب بہتر ہے، آپ کے میرے علم میں نہیں، اس کو پتہ ہے، اس کی حکمت علم بھی ہے، اور پھر اسی علم کے مطابق اس کی حکمت، کون سا کام کب کرنا ہے، کس حساب سے کرنا ہے، اور کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، یہ سب حکمتیں، دانائیاں، یہ مکمل علم اور مکمل یہ حکمت اور دانائی، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، یہ کسی اور کے پاس یہ صفات نہیں ہیں۔ اس کے بعد وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، پھر یہاں بات پھر اس کی حکمت کی اور اس کے علم کی ہے، اس کی خبر کی ہے۔ خبیر، باخبر ہے، ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ کوئی چیز تم اندھیروں میں کہیں جا کر چھپ چھپا کر بھی کچھ کرتے رہو اور سرگوشیاں کرو تم، اور ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں بات کرو، اور پھر کون کون سی چیز اس کی کیا کیا صفات ہیں، اور کون کون سی چیز اس کی حرکات، سکنات، تمام چیزوں کی پوری طرح وہ خبر رکھتا ہے۔ پھر آگے اس کے علم کے بارے میں مزید یہ آیت، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، یعلم وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، ما یلج فی الارض جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ زمین میں جائے گا، تم نے بیج زمین میں ڈالا ہے، زمین میں پانی ہے، زمین کے اندر جو چیز بھی نیچے گئی اس کے علم میں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کی تہوں میں کیا ہے، زمین کے کس کونے میں، کس حصے میں، کس جگہ پر، کس پوائنٹ پر کون سی چیز ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ تم نے ایک کھیت بویا، اس کے اندر تم نے کتنے بیج ڈالے ہیں، وہ بیج تمہارے کھیت کے نیچے زمین میں کتنے ہیں، اس کو علم ہے۔ اور پھر وما یخرج منہا، اس زمین سے پھر جو کچھ نکلتا ہے،
اس نکلنے والی چیز کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ بھی، اور زمین سے پھوٹ کر جو باہر نکل آیا، اور اس پھوٹ کر نکلنے والی کونپلوں کے اندر، اس کے پودوں کے اندر، اس کے پھولوں کے اندر کیا ہے، کتنا کچھ ہے، یہ سب کچھ اس اللہ کے علم میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، آسمانوں سے جو چیز بھی زمین پر آئے گی، بارش آئے، آسمانوں سے روشنی آئے، آسمانوں سے کوئی حکم آئے، ایک ایک چیز وہ جانتا ہے۔ اور پھر جو زمین والے اپنے عمل کرتے ہیں وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، ان اعمال کی، ایک ایک عمل کی اس کو خبر ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت کو 5 سے 6 ارب لوگ ہیں، 5-6 ارب لوگ، چھوٹی سی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور وہ اتنی بڑی تعداد کیا کر رہی ہے، کون سے عمل ہیں، نیکیاں، ان کی بدیاں، ان کے جرم، ان کے گناہ، ان کے سچ، ان کے جھوٹ، ان کی دل، دماغ، آنکھوں کی خیانتیں، گناہ یا کوئی نیکیاں، ایک ایک چیز وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ، سارے اعمال اس کی طرف تمہارے جا رہے ہیں، اس کی طرف تمام کے اعمال اس کے ہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب کا علم ہے، یہ اس کا علم کی صفت، اور ایسی صفت پوری کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ صفت صرف ہمارے اللہ کی اور ہمارے رب کی ہے، ہمارے خالق کی ہے، ہمارے مالک کی ہے۔ بعض لوگ بڑے جاہل ہیں، ایک گروہ ایسا گزرا ہے، شاید اب بھی ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے کچھ علم نہیں ہوتا، جب کچھ ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ وہ اللہ کی اس صفت میں ایک قسم کا نقص بیان کرتے ہیں، تو وہ جاہل۔ اور ہمارا اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل، اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، قیامت تک ہر انسان نے جو کچھ بھی وہ کریں گے، بولیں گے، سوچیں گے، ایک ایک چیز ہمارے رب کے علم میں ہے۔ ابھی بہت سے لوگ نہیں آئے، آنے والے ہیں۔ ہر روز ولادتیں ہوتی ہیں، ہر روز نئے انسان جنم لیتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس جنم لینے والے نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، اس جنم لینے والے نے آگے کیسی زندگی بسر کرنی ہے، یہ اس کو علم ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو لہذا یہ اسے علم، اس کا علم، اس کی صفت، اور پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ پھر آگے سورۃ الانعام کی آیت اس کے علم کے حوالے سے ہی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان غیبی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تو ہمارے کچھ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت کے سراسر خلاف، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے سوا لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کے ملکوں میں باقاعدہ مولوی سٹیج پر تقریریں کرتا ہے، اور بڑی اونچی اونچی تقریریں اور بڑی لچھے دار، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ جناب ہمارے فلاں فلاں صاحب، پیر صاحب، وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نیچے آ کر جو پیر فقیر ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کے یہ جھوٹے دعوے کہ جی وہ بھی غیب جانتے ہیں، ان کے پاس بھی پورا غیب ہے، وہ بھی عالم الغیب ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ مفاتح الغیب وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی علم میرے پاس ہے۔
یعنی سوال کرنے والے تیرا اور میرا علم اس حوالے سے برابر ہے، مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں. ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کا وقت جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مفاتح الغیب ہیں اس کو یہ بیان کیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ کچھ یہاں پر 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت میں بیان ہوئی ہیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ایک چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے سوا علم الساعہ، قیامت کا علم، قیامت کی کون سی گھڑی کب آنا ہے، کب قیامت آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صرف اللہ کے پاس یہ علم ہے، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں. حتیٰ کہ قیامت کے لیے پھونک مارنے والا وہ فرشتہ کہ جس نے سور میں پھونک مارنی ہے اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، فرمایا کہ ایک فرشتہ کہ جس نے سور میں پھونک مارنی، وہ ابھی سے اس سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس پہ پھونک مار دوں. وہ انتظار میں ہے، لیکن اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ کب پھونک مارنی ہے. جبرائیل کو علم نہیں ہے. اس پوری مخلوق میں سب سے بلندیوں پر اور عظمتوں والا ہمارا حبیب، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی اس کا علم نہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. غیث ویسے تو بارش کو کہتے ہیں، ویسے بارش کو مطر بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں غیث وہ بارش، آسمانوں سے اترنے والی وہ بارش جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. بارش نقصان دہ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بارش ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کا اتنا کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوتا بعض جگہوں پر، لیکن وہ بارش جو فائدہ پہنچائے وہ ہے غیث. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اتارتا ہے بارش، لیکن کسی کو نہیں پتا وہ کب اترے گی، کہاں اترے گی، کتنی اترے گی. ویسے آپ کے محکمہ موسمیات کے بتا دیتے ہیں اب، لیکن کبھی 100% ان کا وہ کہنا درست کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. پھر وہ بارش فائدہ مند ہوگی، نقصان کا سبب بنے گی، وہ بارش کتنی ہوگی کوئی آپ کو پہلے سے نہیں بتا سکتا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. یہ غیب کی کنجیاں ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے. وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا باقی جانوروں کے رحم ہوں، کسی کو کچھ علم نہیں ان کے رحم میں کیا ہے. اب کہنے والا کہے گا جی ڈاکٹر بتا دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، آپ کو بتا دے گا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. جنس بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ اس کے برعکس تھے، اس کے برعکس پیدائش ہوئی ہے. یہ کئی دفعہ ہوا ہے. ایک بات. نمبر 2، اگر وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ آنے والا اس دنیا کے اندر یہ انسان نیک ہوگا، بد ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی. اس کے معنی کو صرف اس جگہ پر محدود کر لینا کہ صرف یہ جنس بتانے کے لیے نہیں، اس کی خاصیت بتانے کے لیے بھی. دنیا کی کون سی مشین ہے جو چیک کر کے بتائے یہ انسان کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، اچھا ہوگا، خیر والا ہوگا، شر والا ہوگا. دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی. لیکن یہ علم اس کو ہے. انسان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، چلو تمہاری مشین نے اس علم میں سے کچھ چیز کو کیچ کیا ہے لیکن مکمل نہیں ہے، اس میں بھی کبھی نقص آ جاتا ہے. نمبر 2، تمہاری مشین نہیں جانتی اس کی عمر کیا ہے، اس کی آگے نسل کیا ہے، اس کا آگے عمل کیا ہے، اس کی آگے زندگی کیسی ہے. وہ تم کہاں جانتے ہو؟ یہ صرف اس کو پتا ہے. ما فی الارحام، وہ کیا چیز ہے،
وہ کیسی ہے، اس کی صورتحال اور کیفیت، معاملات، حالات آگے کیا ہیں، تمہیں کیا پتا؟ کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ کل آپ نفع میں ہوں گے یا نقصان میں ہوں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کل آپ بیمار ہوں گے یا صحت مند رہیں گے؟ کسی انسان کو پتا ہے کہ وہ کل بادشاہت کے تخت پر ہوگا یا فقیری کرتا ہوا کسی فٹ پاتھ پہ ہوگا؟ کسی کو علم ہے؟ کل کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ اس کی کل نیکی والی ہے یا بدی والی ہے؟ خیر والی ہے یا شر والی ہے؟ اسے کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے یا بچنے والا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں. آپ کے آنے والے کل کے بارے میں خبر کسی کو نہیں، وہ صرف اللہ کو ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور یہ پانچویں چیز، کس کو پتا ہے کہ اس کی موت سعودی عرب میں ہوگی یا اپنے ملک میں جا کر ہوگی؟ کسی کو کیا خبر ہے کہ اس کی موت کا لمحہ کون سا لمحہ ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہمارے پاکستان سے ہوئی، ایک شیخ، ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، تازہ خبر ہے، پوری دنیا میں وہ خبر چلی، حتیٰ کہ سعودیہ چینل کے اوپر بھی وہ خبر آئی کہ ایک لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات. ایک شیخ تھے حافظ اصغر متین رحمہ اللہ، درس دے رہے ہیں، ایسے بیٹھے، ان کا درس ہو رہا تھا اور صحابہ کی عظمت پر وہ بیان کر رہے تھے. ابھی صرف 6 منٹ کی گفتگو ان کی ہوئی، صرف 6 یا 7 منٹ کا ان کا درس ہوا. ٹھیک ٹھاک بیٹھے ماشاءاللہ، دیکھنے میں نہ کوئی بیمار ہے نہ کوئی تکلیف ہے، چہرہ بھی حشاش بشاش ہے، خوبصورت نورانی چہرہ، اور بڑے اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی درس دے رہے ہیں. سمجھ گئے؟ قسم اللہ نہ بچائے تو ہم نہیں بچ سکتے. کرتوتیں، اعمال، افعال ایسے کر چکے کہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے حلال کر لیا. بس واحد چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اطمینان ہے کہ وہ ہے اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں. باقی حالات بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی خبر. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے وہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اور اس کا علم. پھر یہ جو آیت ہم سورۃ الانعام کی پڑھ رہے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بر میں کیا ہے، بحر میں کیا ہے، اس زمین پر کون کون سے خزانے پڑے ہیں تمہیں نہیں پتا. تمہارے پہاڑوں میں، تمہارے صحراؤں میں، تمہاری وادیوں میں، تمہیں کیا پتا کہ وہاں کیا کیا خزانے پڑے ہیں، وہ جانتا ہے. اور اسی طرح والبحر، بحر میں کہتے ہیں کہ جتنے خزانے یا جتنی معدنیات اور جتنی دولت تم اس زمین پر لے کر بیٹھے ہو، اس سے 3 گنا زیادہ سمندروں میں پڑا ہے. اس سے 3 گنا زیادہ سمندروں کی گہرائیوں میں پڑا ہے. لیکن تمہیں نہیں پتا وہاں سمندروں میں کون کون سی مخلوق ہے، کون کون سے پودے ہیں، کون کون سی معدنیات ہے، وہ کون کون سے ہیرے جواہرات ہیں، وہ کون کون سی قیمتی ترین نعمتیں وہاں پر پڑی ہیں. آپ کو ہمیں کیا پتا؟ یہ صرف اس کو پتا ہے، یہ اس کے علم ہے. وہ خوب ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز اس کا علم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک درخت اس کا پتا گرتا ہے نا، ایک پتا تمہارے درخت کا گرتا ہے تو وہ گرنے والا پتا بھی اس کے علم میں ہے. وہ گرنے والا پتا بھی اس کے علم میں ہے. پتا گرا ہے، لاہور میں گرا ہے، لاہور کی فلاں گلی میں گرا ہے، فلاں گلی کے فلاں جناب گھر کے سامنے والے درخت کا پتا، اتنے پتے گرے ہیں. ادھر لاہور ہے، ادھر دلی ہے، ادھر جناب یورپ ہے، ادھر دنیا کی انتہا مشرق میں، مغرب میں، شمال اور جنوب میں، انتہا میں کس کس جگہ جنگلوں میں کتنے درخت ہیں. ان درختوں پہ پتے لگے ہوئے، پتے گرنے والے پتے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے. لاؤ دنیا میں کسی ایسے با کمال اور با علم کو جو تمہیں بتائے
کہ اس وقت کس کس جگہ کا پتا گرا ہے، یا وہ بتائے کہ پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنے پتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ، اتنے کمال والی ذات اور ہستی، لوگ اس کو چھوڑ کر جا کر کہاں پر بیٹھے ہیں؟ وہ جناب چوہوں والی سرکار ہیں، لنگوروں والی سرکار، نہ جانے کون کون سے بھانڈ مراسی گندے چوڑے بدبودار انسان، ان سے جا کر جناب مرادیں مانگنے والے مایوس کی سستی سے ہیں، تو اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، بر میں کیا ہے، بہار میں کیا ہے، درختوں پر کیا ہے، درختوں کے نیچے کیا ہے، ایک ایک چیز جس کے علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو تم نے حبہ دانہ ڈال دیا، ان اندھیروں میں پڑے ہوئے دانے کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے وہاں پر پڑے ہوئے اس دانے کو کب پودا بنانا ہے، کب وہاں سے نکالنا ہے اور کب اس نے پھل دینا ہے، اس کے علم ہے۔ زمین کا اندھیرا ہے، اندھیروں میں دانے پڑے ہیں، کسی کو علم نہیں، اس ذات کو علم ہے، اس خالق اس مالک کو علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی ہے تری ہے، کوئی چیز خشک ہے کوئی چیز تر ہے، ایک ایک چیز اس کے پاس کتاب مبین میں پڑی ہے، ایک ایک چیز۔ تو لہذا یہ ہمارے خالق، ہمارے مالک اور ہمارے رب کے علم کے حوالے سے یہ آیات تھیں۔ پھر اسی طرح وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہے۔ ایک حاملہ کیا لیے پھر رہی ہے اور کیا پیدا ہونے والا ہے، کب پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہونے کا ٹائم، وقت، سیکنڈ، ایک ایک چیز اس کے علم ہے۔ عورتیں حمل لیے پھر رہی ہیں، تمہارے جانور وہ حمل لیے پھر رہے ہیں، جنات کی عورتیں وہ حمل لیے پھر رہی ہیں، ایک ایک چیز کے اس کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کب اپنے بچوں کو جنم دیں گی، یہ بھی اس کا علم ہے، یہ ہے اس کا علم۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ تو لہذا یہ اس کے علم کے صفات کے حوالے سے یہ آج کا درس تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم، اس کے علم کی وسعت، ایک ایک چیز جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اس کے علم نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے، پوری کائنات اس کے علم میں گھری ہوئی ہے، سب اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے علم، اس کے اندر ایک ایک چیز، تمہارا ظاہر جتنا اس کے سامنے ہے، تمہارا خفیہ باطن بھی اسی طرح اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ، اور یہ ہے اس کا علم، اور یہ ہے اس کے صفت، جس کو بیان کرنے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، بس جتنا ہو سکا اسے بیان کیا، اللہ قبول کرے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔